عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت عشق محبت عشق محبت آنا حضرت آنا حضرت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا الله واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین باوقار، آئیے ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآل الکرام اجمعین. حضرات، شوال المکرم کا بابرکت مہینہ ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کر رہا ہے. آج 16 شوال المکرم ہے. 15 شوال المکرم جمعرات کا دن کل جو گزرا ہے وہ تاریخ عالم اسلام میں نہایت اہمیت کی حامل ہے. شوال المکرم کی 15 تاریخ کو مدینہ منورہ کے قریب میں احد پہاڑ کے قریب وہ عظیم غزوہ پیش آیا جس کی تفصیل تاریخ میں نہایت معتبر طریقے سے مرقوم ہے، جسے ہم اور آپ غزوہ احد کہتے ہیں. 15 شوال المکرم کو سن 3 ہجری میں سنیچر کے دن یہ غزوہ پیش آیا. اسی غزوے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا تھا. اسی غزوے میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، اور پھر مکے کی ایک خاتون نے کچا کلیجہ اپنے منہ سے چبایا. اسی غزوے میں مسلمانوں کو اولاً بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. یہ غزوہ کئی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے. 15 شوال المکرم کو غزوہ احد مدینہ منورہ کے قریب احد پہاڑ پر اور اس کے قرب میں یہ پیش آیا، اسی لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ جو اس وقت بنا ہوا ہے، اس سے جب آپ باہر نکلیں گے تھوڑی ہی دور پر آپ کے داہنی سمت وہ پہاڑ ہے جو نہایت وسیع و عریض اور اپنے اندر اونچائی لیے ہوئے ہے. اسی کو احد پہاڑ کہا جاتا ہے، جبل احد کہا جاتا ہے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب اپنا قدم ناز اس پہاڑ پر رکھا تو وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم ناز کو اس پر مارا اور فرمایا، اے پہاڑ کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت تجھ پر اللہ کا نبی جلوہ کر ہے؟ اتنا فرمانا تھا کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کا حکم صرف انسانوں پر ہی نہیں نافذ ہے، بلکہ چرند و پرند، شجر و حجر، پہاڑ اور ریگزاروں پر بھی آپ کا فرمان چلتا ہے۔ اسی لیے جب آپ نے فرمایا، اے پہاڑ کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی ہے، فوراً اپنی جگہ پر وہ پہاڑ ٹھہر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگا۔ اسی پہاڑ کے قرب میں غزوہ احد واقع ہوا، جس میں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اس غزوے میں۔ اس کے 1 سال پہلے جنگ بدر میں ابو جہل جیسے بدبخت اور دشمن اسلام اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے، اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے سرداران قریش سے سب صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ مکے کے لوگوں کو یہ زخم بہت ستا رہا تھا، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر ہی مسلمان ہو چکے تھے، مگر کسی حکمت کے تحت انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ مکے والوں کے ساتھ مکے میں رہتے تھے۔ جب مکے کے کفار اسلام پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے لگے اور اسلحہ سازی میں مصروف ہو گئے، چھوٹے بڑے ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، بدلہ بدلہ، خون کا بدلہ، یعنی ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جیسے سرداران قریش کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے پورے مکے میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کی اس تیاری کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خفیہ خط رسول پاک کے پاس بھیجا، اور اس میں آپ نے بتایا کہ مکے کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری نہایت زور و شور سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کا انتظام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پریشان کن خبر کو سنا تو صحابہ کو آپ نے اکٹھا کیا، ان سے مشورے کیے، اور اس کے بعد پھر ان کا مشورہ یہ آیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر کے دفاع کیا جائے، اپنا بچاؤ کیا جائے، اپنی حفاظت کی جائے۔ مگر کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، مدینہ سے باہر چل کر کے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ پہنا، سامان جنگ آپ نے سنبھالا، اور پھر آپ کاشان نبوت سے باہر نکلے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہوئی کہ یہیں پر رہ کر کے دفاع کیا جائے، اپنی حفاظت کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا پیغمبر ساز و سامان جنگ اپنے اوپر لاد لیتا ہے تو اس کی شان یہ نہیں ہوتی ہے کہ بغیر فیصلے کے اب وہ اپنا اسلحہ اتارے۔ لہذا اب میدان جنگ مدینے کے اندر نہیں بلکہ مدینے کے باہر لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تشریف لے چل رہے ہیں احد پہاڑ کی طرف۔ مدینہ طیبہ سے باہر ہوئے، دیکھا کہ کفار نے پہاڑ کے ارد گرد بسیرا ڈال رکھا ہے اور اس پر اپنا قبضہ جما رکھا ہے۔ جمعہ کا دن تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ سے روانگی اختیار فرماتے ہیں، اور پھر رات میں
احد پہاڑ کے قریب میں آپ قیام فرماتے ہیں۔ سنیچر کی صبح کو نقارِ جنگ بج گیا، دشمن کی طرف سے حملوں کی تیاری ہونے لگی، اور پھر ادھر سے بھی بہادران اسلام میدان کارزار میں نکل پڑے اور ایک ایک کر کے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے لگے۔ اسی جنگ میں 30 کفار واصل جہنم ہوئے اور 70 اسلام کے جانثار نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ عظیم جنگ جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، شوال کی 15 تاریخ کو وقوع پذیر ہوئی۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے ان مجاہدین اسلام کی ان قربانیوں کو یاد کریں اور یہ سبق پڑھیں کہ اسلام پھول کی سیج پر بیٹھنے کے بعد ہم تک نہیں پہنچا ہے، بلکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے کا کلیجہ چبایا گیا ہے تب یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جب اہل ایمان آگے بڑھتے ہیں، حق کی حفاظت کے لیے جب اہل ایمان قدم آگے بڑھاتے ہیں تو رب قدیر رحمتوں کی ان پر بارش فرماتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ ان کی مدد فرماتا ہے، انسانوں کے ذریعہ ان کی مدد فرماتا ہے، جناتوں کے ذریعہ مدد فرماتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوتے ہیں اور باطل ذلیل و رسوا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اسلام اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے، جہاں کہیں دشمنان اسلام نے، باطل کے پجاریوں نے اہل حق کو ستانے کی کوشش کی، ان پر ایذا کے پہاڑ توڑے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہا تو وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہو گئے، اور خورشید اسلام 1400 سال سے یوں ہی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ وہ 15ویں شوال کل گزری جس میں الحمدللہ اس فقیر بے نوا نے اپنے غریب خانے پر اپنے ان بزرگان دین کی یاد میں محفل منعقد کی، اور پھر ان کے ذکر جمیل کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کیا اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر کے ان کے فیض و برکات کو حاصل کیے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رفیقان محترم، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اے مسلمانوں، تمہیں دین کے معاملے میں کیا کرنا ہے، شریعت کے مسائل میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں اگرچہ آزادی دی مگر اتنی آزادی نہیں دی کہ آدمی جو چاہے کرے، آدمی جیسے چاہے رہے۔ کہتا تو ہے انسان میری طبیعت ہے، میری مرضی ہے، میں جیسے چاہوں رہوں، میں جو چاہوں بولوں، لیکن شاید اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن پاک کا فرمان ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن فرماتا ہے، اے بڑی بڑی زبانیں نکالنے والے، زبان درازی کرنے والے، اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے، احکام شریعت پر تبرہ کرنے والے، آج تیری زبان لمبی ہے تو 4 لوگوں میں اپنی لمبی زبان کا تو مظاہرہ کر لے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ اب وہاں پہ چرب زبانی نہیں چلے گی، وہاں پر طلاقت لسانی سے کام نہیں چلے گا، وہاں پر اپنی زور آوری سے تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس دن تو تمہاری زبان پر تالا لگ جائے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ نختم علی افواہہم، منہ پر تالا لگے گا، وتکلمنا ایدیہم، اللہ فرماتا ہے اس دن میں تمہارے ہاتھ کو طاقت دے دوں گا تو یہ تمہارا ہاتھ مجھ سے بات کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے وتشہد ارجلہم، اور اس دن میں تیرے پیر کو بولنے کی طاقت دے دوں گا تو تیرا پیر میرے سامنے گواہی دے گا جو کچھ تم نے کیا ہے۔ اب زبان سے کہہ کر کے تیری زبان درازی وہاں نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ منہ پر تالا لگا دیا جائے گا اور ہاتھ پیر سے گواہی دلوائی جائے گی کہ تم نے اپنے ہاتھ سے کتنوں پر ظلم کیا ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کا غلط مال کھایا ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کی چوری کی ہے، تم نے اپنے ہاتھ سے کتنے لوگوں کے مال پر ڈکیتی ڈالی ہے، اپنے ہاتھ سے تو نے کتنی بار شراب پی ہے۔ یہ سب
تیرا ہاتھ گواہی دے گا۔ اور کہاں کہاں تو پیر سے چل کر کے گیا ہے، کس کے ظلم و ستم کا سہارا تو بن کر کے، ظالموں کا ساتھ تو نے پیروں سے چل کر کے دیا ہے، کس شراب خانے میں گیا ہے، کس قہوہ خانے میں گیا ہے، کس جگہ تو نے جا کر کے سنیما دیکھا ہے اپنے پیروں سے چل کر کے، منہ کچھ نہیں بولے گا، تشہد ارجلہم، یہ سب تیرے پیر گواہی دیں گے، یہ قرآن فرماتا ہے، اور ساری دھما چوکڑی چھوٹ جائے گی۔ آج جب انسان شریعت سے منہ موڑتا ہے تو اس کی سزا بھی اس کو مل جاتی ہے، مگر وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، جب مسلمان، جب کلمہ پڑھنے والے اللہ و رسول کی فرما برداری سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر ظالموں کے حکم پر انہیں عمل کرنا پڑتا ہے۔ شریعت کے مسائل میں بھی ان کو انہیں پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں، کورونا ایک وبا آئی، حکم ہو گیا 5 لوگوں سے زیادہ مسجد میں نہیں جا سکتے، سب ڈر کر کے گھر میں بیٹھ گئے، سب ڈر کے ہمارے گھر میں بیٹھ گئے۔ کس کے حکم پر عمل کیا آپ نے؟ ڈاکٹروں کے، WHO کے، حکومت کے، پولیس کے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ نتیجہ ہے ہمارے اپنے کرتوت کا۔ جو اللہ و رسول کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو اسے دوسروں کی فرما برداری شریعت کے مسائل میں بھی کرنی پڑتی ہے، یہ سزا ہے۔ کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ دور دور کھڑے ہوئیے گا، جبکہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب صفوں کو لگاؤ تو سٹ سٹ کر کے لگاؤ، مگر حکم ہو گیا نہیں الگ الگ کھڑے ہو گئے، تو آپ کو الگ الگ کھڑے ہونا پڑ رہا ہے۔ آپ الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں، دور دور کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی کا فرمان یہ تھا ایسے کھڑے ہونا، مگر دوسروں کا فرمان ہوا ایسے کھڑے ہونا، تو آپ خانے خدا میں بھی انہی کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ یہ عذاب ہے جو آپ کی نافرمانیوں کی بدولت آپ پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ قرآن ارشاد فرماتا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک کی اطاعت کرو۔ مگر اللہ کی اطاعت کے لیے تو رسول پاک ہمارے سامنے نمونہ تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول پاک نے ہم کو بتا دیا، رسول پاک کی اطاعت کرو۔ اب رسول پاک کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ اس لیے کہ ہمارے درمیان رسول تو بظاہر ہے نہیں، تو رسول پاک کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کیسے آپ جانیں گے کہ رسول کا فرمان کیا ہے؟ کیسے آپ جانیں گے نبی نے کس موقع پر کیا فرمایا ہے؟ کیسے آپ جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں کیا رہنمائی ہے، آپ نے کیا ہدایت فرمائی ہے؟ رسول تو بظاہر ہمارے درمیان ہے نہیں، اسی لیے قرآن نے تیسرا جز بھی آگے فرمایا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول پاک کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ 3 لوگوں کی اطاعت کا، 3 کی اطاعت کا حکم قرآن نے دیا ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت۔ یہ 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اب اولو الامر کون لوگ ہیں؟ اللہ کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، جس نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، جس نے کائنات بنائی، جس کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہے، ذرے ذرے پر جس کی حکومت ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی اور باقی رہے گا، وہ خدا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خدا کے احکام کو رسول پاک نے ہم تک پہنچایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا، بتایا، تو ہم نے اللہ کے پیغام کو رسول پاک کے ذریعہ جانا۔ تو اللہ کی اطاعت ہم نے کی رسول پاک کے ذریعہ۔ اب رسول پاک کی اطاعت کرنی ہے تو کس کے ذریعہ کی جائے گی؟ کس کے ذریعہ رسول پاک کی آپ اطاعت کریں گے؟ کون ہے جو آپ کو بتائے گا کہ شریعت کیا ہے؟ کون ہے جو بتائے گا رسول پاک کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے جو بتائے گا کہ کس موقع پہ رسول پاک نے کیا فرمایا ہے؟ کیا ہر شخص اس بات کا متحمل ہے؟ کیا ہر شخص کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے جو چاہے وہ کہہ دے رسول کا یہ فرمان ہے اس لیے میں اس پر عمل کروں گا؟ ایسا نہیں ہے، یہ شریعت ہے، طبیعت نہیں ہے۔ جب آدمی طبیعت پر عمل کرنے لگتا ہے شریعت کو چھوڑ کر کے تو عذاب میں مسلط ہوتا ہے، اور جب طبیعت کو چھوڑ کر شریعت پر عمل کرتا ہے تو رحمتوں کے پھول اس کے اوپر برسائے جاتے ہیں۔ طبیعت یہ چاہتی ہے کہ شراب پئیں، بہت ذائقے دار ہے، مگر شریعت کہہ رہی ہے نہیں، حرام ہو، اس کے قریب مت جانا۔ آپ نے شریعت کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ طبیعت یہ کہہ رہی ہے بہت شاندار کھانا رکھا ہوا ہے مگر چوری کا آیا ہوا ہے، شریعت کہہ رہی ہے مت کھانا، آپ نے کہا نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ شریعت کہہ رہی ہے۔ اب اللہ اپنے کرم سے اس سے بہتر رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ طبیعت یہ کہہ رہی ہے سنیما دیکھا جائے
مگر شریعت کہہ رہی ہے یہ ناجائز و حرام مناظر ہیں، ان کو دیکھو گے تو گناہ ملے گا۔ آپ نے اپنی آنکھ بند کر لی اور آپ نے کہا کہ میں شریعت پر عمل کروں گا، قرآن دیکھوں گا، حدیث پڑھوں گا، نعت نبی سنوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پر تقریریں سنوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا۔ اب اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ طبیعت کچھ کہے، شریعت کچھ کہے تو آدمی کو طبیعت پر نہیں شریعت پر عمل کرنے کے حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ شریعت نہ ہماری ٹھیکیداری میں ہے نہ آپ کی ٹھیکیداری میں ہے۔ شریعت کے سارے احکام کتاب و سنت کی روشنی میں 1400 سال سے مبین اور مفصل طور پر کتابوں میں موجود ہیں۔ کتابوں کی روشنی میں شریعت جو کہے گی اس پر عمل کرنا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی 20 سال کا جوان کہے اور چاہے 80 سال کا بوڑھا کہے۔ اگر شریعت کی بات ہے تو اسے ہم کو ماننا پڑے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت یہ گورنر بنا کر کے اپنے اپنے ایریے میں بھیجے گئے، گورنر بنا کر کے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت مختصر تھی، 20 سال کے اندر کی عمر تھی، اور یمن کے گورنر بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور فرمایا اے معاذ، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، میں قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قرآن پاک میں نہ ملے تب، جملے پہ غور کیجئے گا، رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ قرآن پاک میں نہ ہو تب، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا تمہیں قرآن میں نہ ملے تب۔ ملنا اور ہے، ہونا اور ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ان کی دکان پر جائیے، مال رکھا ہوا ہے مگر دکاندار کہہ دیتا ابھی مل نہیں رہا ہے بھائی، جاؤ بعد میں آنا، حالانکہ ہے وہ کہیں لیکن اسے مل نہیں رہا ہے۔ تو کسی چیز کا ملنا اور ہے اور ہونا نہ ہونا اور ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تب، عرض کی یا رسول اللہ، پھر آپ کی حدیثوں سے فیصلہ کروں گا۔ یمن کا گورنر بنا کر کے آپ بھیج رہے ہیں نا، میں وہاں کا حاکم خود بخود بن کے نہیں جا رہا ہوں، آپ بھیج رہے ہیں، آپ کے فرمان کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہیں حدیث میں بھی نہ ملے تب، عرض کی یا رسول اللہ، پھر قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے اور دونوں کی روشنی میں فیصلہ کروں گا۔ اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے میں فیصلہ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنی طبیعت سے نکالو گے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے، اس کا شکر ہے کہ جس نے میرے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ قرآن سے بھی فیصلہ کرے گا، حدیث سے بھی فیصلہ کرے گا، اور جب کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل یمن کے گورنر بنا کر کے تشریف بھیجے گئے اور آپ نے وہاں پر الحمدللہ اسلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ شریعت مطہرہ جو کہے اگرچہ طبیعت اس کے خلاف ہو مگر حکم شریعت کو ماننا یہ ہماری اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ کی سمجھ ہی کتنی بڑی ہے، آپ کی سمجھ ہی کتنی بڑی ہے۔ پورا قرآن جانے دیجئے، صرف سورہ فاتحہ الحمد سے لے کر بسم اللہ سے لے کر کے والضالین تک اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں علماء کی بات نہیں کرتا جو اس میں موجود ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایک شخص بتا دے کہ مجھ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ زبانی یاد ہے، بتا دے ذرا کوئی۔ جب قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی تفسیر اور اس کا ترجمہ آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو دین کی باریکیاں کیسے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں فلانے کی بات نہیں آتی ہے، آپ کی سمجھ اور ناسمجھ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شریعت نے اصول متعین کر دیا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ماننا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کھلم کھلا ہم شریعت کی مخالفت کر رہے ہوں تو پھر ہماری بات کیا کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ کے رسول سرور کونین فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اپنے وقت کا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو, لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تو لفظ میں نے نکال دیا, ورنہ جو غوث ہوگا وہ شریعت کے خلاف بات کہے گا ہی نہیں, جو قطب ہوگا وہ شریعت کے خلاف بات کہے گا نہیں. بالفرض یہ کہہ رہا ہوں, اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو, کوئی کہے, اس کی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے. الحمدللہ ہم اہل حق, اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ رہا ہے. ہمارا یہ طریقہ شروع سے اب تک 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ شریعت کو مقدم رکھا ہے, ہم نے طبیعت پر کبھی نہیں عمل کیا ہے. اہل سنت کے سب سے بڑے پیروکار, سب سے عظیم سپہ سالار, پوری دنیا اسلام کے سب سے عظیم تاجدار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے مرید, سب سے چہیتے خلیفہ, سب سے چہیتے شاگرد, سب سے زیادہ قریب, بلکہ نبیوں کے بعد رسولان ملائکہ اور رسولان انسان کے بعد سب سے افضل انسان حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں. مگر جب ان کے بیٹے نے ایک موقع پر کہا, ابا جان فلاں موقع پر آپ میری تلوار کے نشانے میں کئی بار آئے تھے اور کئی بار میرا وار آپ پر تیار تھا, لیکن پھر دل میں محبت آ جاتی تھی کہ آپ میرے باپ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت دیکھیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اس وقت تم کافر تھے تو تمہارا کفر تھا جس کی بنیاد پر تمہیں باپ کی محبت بار بار یاد آ جا رہی تھی. خدا کی قسم اگر میں ہوتا اور میری تلوار کے نشانے میں تم آتے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں یہ سمجھتا کہ تو میرے رسول کا دشمن ہے, اس لیے میں تیرے جسم سے تیری گردن کو فوراً جدا کر دیتا. یہ شریعت ہے اور وہ طبیعت ہے. طبیعت پر چلنا یہ ایمان والوں کی بات نہیں ہے. طبیعت پر چلتے وہ لوگ ہیں جو شریعت سے بیگانہ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم اور آپ شریعت کے ماننے والے ہیں. شریعت طبیعت کا نام نہیں ہے, اللہ و رسول کے فرمان کا نام ہے. اس لیے اگر کبھی آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو جس نے کہا ہے اسے سمجھ لیجیے, جس نے آپ سے کچھ بتایا ہے اگر وہ نہ سمجھا پائے تو کسی اور سے سمجھ لیجیے. لیکن امت مسلمہ کے درمیان بس ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کا. اللہ کے احکام کو رسول پاک کے ذریعہ جانا جائے گا اور رسول پاک کے احکام کو علماء امت کے ذریعہ جانا جائے گا, محدثین کے ذریعہ, فقہا مجتہدین کے ذریعہ جانا جائے گا. ہم آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کہیں قرآن و حدیث میں جب یہ فرمایا گیا ہے تو ہم اپنی طبیعت کے مطابق جو سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کریں گے. یہی تو کام کیا ہے باطل فرقوں نے, یہی کام کیا ہے قادیانی نے. اسی لیے قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں. کہتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں ہدایت دینے کے لیے لوگوں کو بھیجتا رہا ہے تو کیا اس زمانے میں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے. تو جب زمانے میں ضرورت تھی رسول پاک کی تو رسول پاک کو بھیجا. اس زمانے میں ہدایت کی ضرورت ہے تو میں آ گیا ہوں. چنانچہ غلام محمد قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, نبی بن بیٹھا. اور اس کے ماننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, خود ہندوستان میں کیڑے مکوڑوں کی طرح پھیل رہے ہیں. یہ وہی طبیعت تھی جس پر شیطان نے اسے ابھارا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ٹولی بنا کر کے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کر دیا. رفیقان محترم, میری یہ بات ذرا لمبی ہو گئی لیکن سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. رفیقان محترم معاف کیجیے گا, مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے معذرت طلب کرنی پڑ رہی ہے. ابھی عید کا موقع آیا, اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہیں, لیکن کسی شخص نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ اعلان ہوا ہے تو ذرا ہم کو وہ ثبوت دکھا دیجئے کس کی بنیاد پر آپ نے اعلان کیا ہے, کہاں سے آپ نے شہادت لی. کھچڑی خود پکانے لگے لوگ. میں عوام کی بات کیا کروں, بہت سارے مدعیان علم بھی کھچڑی پکانے لگے اور انہوں نے کہہ دیا یہ غلط وہ غلط, ایسا کیسے ہوا ویسا کیسے ہوا. بہت سارے لوگوں نے تو اتنی بڑی جرات کر ڈالی کہ انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جنہوں نے جمعرات کو عید کر لی وہ روزہ قضا کرے. یہ قیامت کی نشانی ہے.
قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی علم اٹھتا جائے گا، مگر علم یوں نہیں اٹھے گا کہ علم لوگوں کے سینوں سے کھینچ لیا جائے، بلکہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے حتی اذا لم یبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنائیں گے، ان کو اپنا مقتدی بنائیں گے اور انہی سے مسائل پوچھیں گے، تو ان کو مسئلہ تو معلوم نہیں ہوگا لیکن اپنی بڑائی باقی رکھنے کے لیے افتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا ان شر الشر شرار العلماء ان خیر الخیر خیار العلماء، دنیا کے اندر جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنی بری چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے بری چیز برے علماء ہیں، اور دنیا میں جتنی اچھی چیزیں ہیں ان سب میں سب سے اچھی چیز اچھے علماء ہیں۔ اس لیے کہ جب علماء بگڑتے ہیں تو تنہا نہیں بگڑتے ہیں، خود بھی ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ جب علماء بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو سماج بگڑتا ہے، علماء بگڑتے ہیں تو لوگوں کے نظریات بگڑتے ہیں، علماء بگڑتے ہیں تو لوگوں کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں، اور جب علماء صحیح ہوتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کی بہار آتی ہے، عقیدہ اہل سنت کی اشاعت ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت نبی کے پھول اگنے لگتے ہیں۔ رفیقان محترم، یہ مسئلہ میں تو چھیڑتا ہی، بات آئے گئی ختم ہو گئی۔ ہم تو بتانے کے ذمہ دار ہیں، عمل کرانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ جب بھی ہم یہاں آتے ہیں شریعت کے احکام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن کیا ہاتھ پکڑ کر کے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ چل کر کے آپ اس کا پابند کریں؟ یہ تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب درہ پڑتا ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ گورنمنٹ کا رول پڑتا ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، پولیس جب ڈنڈے لگاتی ہے تب لوگ عمل کرتے ہیں، اور شریعت کی بات پیار سے بتائی جاتی ہے تو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، اور نہ ہم اس نیت سے مسئلہ بتاتے ہیں کہ زبردستی آپ سے منوائیں گے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم شریعت کا حکم آپ تک پہنچا دیں، مانے نہ مانے یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ جو قریب میں ہوتے ہیں، جو بہت قرب رکھتے ہیں، جن سے بے تکلفی ہوتی ہے، ان سے کبھی کبھی محبتاً ضد بھی کی جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں کرتے ہو، ایسا کرو، لیکن یہ ہم دھوس جمانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ از راہ محبت ان کو شریعت پر لانے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن عام طور سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم زبردستی اپنی بات منوائیں، شریعت کی بات بتانا اور شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ عید کے چاند کے سلسلے میں اگر یہ اعلان کسی نے نہ کیا ہوتا کہ ایک روزے کی قضا رکھیں تو انتشار لوگوں میں زیادہ پیدا بعد میں نہیں ہوتا اور یہ نوبت نہیں آتی۔ میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، بات آئی گئی ختم ہو گئی، لیکن جو لوگ شہر میں آج تک کچھ کام نہ کر سکے، ایک سنی کو سنیت پر بھی باقی نہیں رکھ سکے، جن لوگوں نے صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے کبھی حق بات نہیں کہی، وہ لوگ شریعت کے مقابلے میں آ گئے۔ ہم یہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سنی ہے کہ وہابی دیوبندی، حق اور باطل اگر ہے تو حق کا اظہار کر رہی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ انتشار پیدا ہو رہا ہے، انتشار وہ پیدا کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم تو وہ بات کہتے ہیں جو شریعت کہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے چاند کے مسئلے کو لے کر کے ہم کو تو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی عالمی شخصیت، علم و فضل میں پورے ہندوستان میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، علم حدیث میں اس کا پایہ اتنا بلند ہے، پوری جماعت اہل سنت میں کوئی اس کا مقابل نہیں ہے، فن فقہ میں وہ ایسا دور رسم رکھتا ہے شعور کہ جب علماء بیٹھتے ہیں تو وہ جب فقہی گتھیاں سلجھاتا ہے تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ 80 سال کی عمر میں اس قدر قوت حافظہ رکھنے والی ذات، یہ اللہ کی امانت، اللہ کی نعمت ہے۔ ایسے لوگوں کو جب لوگ منہ چڑھائیں، ایسے لوگوں پر تبرہ کریں تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ ان کا دفاع کریں۔ پورے ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت کا نام اس وقت شہزادے صدر الشریعہ، محدث کبیر، سلطان الاساتذہ،
علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری دامت برکاتہم العالیہ ہے، جو ہندوستان کے نائب قاضی القضات ہیں. آپ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، جو پوری دنیا میں مذہب حق کی اشاعت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے تھے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری یہ تنہا ایک فرد کا نام نہیں ہے، یہ تنہا ایک انجمن کا نام ہے، علم کی ہمیں اکیڈمی کا نام ہے. جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر لاکھوں کے مجمع میں ان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے تھے. آج بھی میں کہتا ہوں پورے ہندوستان میں حضور محدث کبیر جیسا محتاط عالم کوئی دوسرا ہو جو اس عمر کا ہو، 88 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود مسائل شریعہ کو سلجھانے کے لیے جو دن رات ایک کیے رہتا ہو، اگر کوئی آپ کے درمیان ہو تو میرے سامنے لے کر کے آئیے اس کو. ایسی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ گواہی لی ہے. معاذ اللہ رب العالمین، توبہ استغفر اللہ. اور کون لوگ یہ بات کہتے ہیں جنہوں نے آج تک شہر میں علاوہ سونے کے اور اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کے تبرع کرنے کے کوئی کام نہیں کیا ہے؟ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جب وہ لوگ کریں گے تو عوام کی زبان کھلے گی، تو سب کی ذمہ داری انہی کے سر جائے گی. جمعہ کے روز اس سے پہلے ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے کئی لوگوں سے فون کر کے معلوم کیا، گھوسی کا مسئلہ صاف تھا، ابر آلود نہیں تھا، اور جب مسئلہ صاف ہو تو 2-4 لوگوں کی شہادت کچھ نہیں ہے، جمع کثیر چاہیے، جمع غفیر چاہیے، کثیر لوگ چاہیے، تب جا کر کے ان کی بات معتبر ہوگی. اور اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں نے گھوسی سے معلوم کیا ہے اور نام لیا اس میں 3 یا 4 لوگوں کا کہ ان سے میں نے معلوم کیا گھوسی کا مسئلہ صاف تھا، اور جب مسئلہ صاف ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 3-4 لوگوں کی گواہی سے کچھ نہیں ہوتا، لہذا جو 4 لوگوں نے وہاں گواہیاں دی وہ غلط ہے اور وہ فیصلہ غلط ہے. جب وہ فیصلہ غلط ہے تو خلیل آباد میں جو شہادت لائی گئی وہ بھی غلط ہے. دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر پڑھا ہوتا انہوں نے تو ایسی حرکت کبھی نہ کرتے. یہ بہار شریعت بھی میرے پاس ہے، فتاوی رضویہ بھی میرے پاس ہے. اللہ کے کرم سے بارش رحمت ہو رہی ہے. آپ لوگ اطمینان سے، بڑے سکون اور اطمینان سے میری باتوں کو سنیے گا تاکہ آپ مسئلہ سمجھ سکیں. اور جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا علمی قدر ناپوں کہ وہ کس قد کے ہیں علمی اعتبار سے، لیکن جب ہمارے اکابر کے خلاف اس طرح سے جھوٹ باتیں پھیلائی جائیں گی قوم میں تو وہ کسی طبقے سے تعلق رکھے اسے برداشت کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے. انتشار پیدا کرنا، قوم کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا، یہ علماء حق کی شان نہیں ہوتی ہے. یہ بدعقیدوں کا طریقہ ہے جس پر کچھ لوگ اپنے بھی چلنے کا کام کر رہے ہیں. یہ میرے پاس بہار شریعت ہے. اتفاق سے اس کے بھی مصنف اور رائٹر حضور محدث کبیر کے والد گرامی ہیں. گویا صدر الشریعہ علامہ امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے ہیں محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب. ان کو گویا بہار شریعت یاد نہیں ہے جو گھر میں لکھی گئی ہے، باپ نے لکھی ہے. اور مجھے خود محدث کبیر نے بتایا کہ جب میرے ابا جی گھوسی میں بیٹھ کر کے بہار شریعت لکھتے تھے تو جتنا لکھتے تھے میری والدہ اس کو یاد کر لیتی تھی زبانی، اور آ کر کے ہم لوگوں کو وہ مسائل میری والدہ بتایا کرتی تھی. جس کے علم و فضل کا اور جس کی دینداری کا یہ عالم ہو اس پر ایسے لوگ نکتہ چینی کریں جو کبھی مسجد کے مصلی کے بھی کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ایسے لوگ تبرہ کریں. یہ بہار شریعت میرے ہاتھ میں ہے، اور جو مسئلہ چاند کا ہے میں اس کی وضاحت کر دوں تاکہ آپ لوگ اگر کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں. مسئلہ سن لیجیے، بہت غور سے سنیے گا. چاند کے سلسلے میں رمضان کا مسئلہ الگ ہے اور 11 مہینے کے چاند کا مسئلہ الگ ہے. پہلی بات، رمضان کے چاند کا مسئلہ الگ ہے اور 11 مہینے کے چاند کا مسئلہ الگ ہے. ایک بات. اور دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجیے، مطلع صاف ہونا اور چیز ہے اور آسمان کا صاف ہونا اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. مطلع کا مطلب ہوتا ہے چاند کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سے چاند نکلے، اور آسمان کے صاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی آسمان صاف ہو. تو مطلع کا صاف ہونا اور ہے اور آسمان کا صاف ہونا اور ہے. یہ فرق ہے.
اگر چاند کا مسئلہ آ جائے 29 شعبان ہو رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ مطلع صاف ہے کہ نہیں۔ اگر مطلع صاف ہے، وہاں پہ بادل نہیں ہے اور چاند رمضان کا دیکھنا ہے، 29 شعبان کو چاند دیکھا جا رہا ہے، مطلع صاف ہے، غور سے سنیے گا، مطلع صاف ہے اور چاند رمضان کا دیکھا جا رہا ہے، تو بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلع صاف ہے اور رمضان کا چاند ہے تو زیادہ لوگ چاہیے جو یہ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب چاند کی گواہی مانی جائے۔ مطلع صاف ہو، رمضان کا چاند ہو، 29 شعبان کو دیکھا جا رہا ہے، بالکل صاف تھا، تو اب زیادہ لوگ چاہیے، تب ان کی بات مانی جائے گی۔ مگر اب سنیے آگے، 29 کا چاند، شعبان کی 29 تاریخ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، لیکن ایک آدمی زمین پر سے نہیں بلندی سے دیکھ کر کے آیا اور اس نے قاضی کے سامنے گواہی دی۔ ایک آدمی نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھ کر کے آیا اور آ کر کے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا، تو مطلب اگر صاف ہے اور ایک آدمی نے رمضان کے چاند کی گواہی دے دی اور یہ کہا کہ میں نے نیچے سے نہیں اوپر سے دیکھا ہے جا کر کے، تو اب مسئلہ آپ سن لیجئے۔ ایک صورت ہوئی، دوسری صورت یہ ہے مطلع صاف ہے، رمضان کا چاند دیکھنا ہے، 29 شعبان ہے، لوگوں نے دیکھا، لیکن ایک شخص جنگل بیابان سے جہاں سے کلیئر دکھائی دیتا ہے آسمان مطلع، وہاں سے دیکھ کر کے آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ بھی شعبان کے موقع پر 29 شعبان کو رمضان کے چاند کے سلسلے میں کہہ رہا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ مطلع صاف، سب لوگوں نے نیچے سے دیکھا، مطلع صاف، ایک آدمی بلندی سے آ کر کے دیکھ کر کے کہہ رہا ہے، مطلع صاف، اور ایک آدمی جنگل بیابان سے چکیل میدان سے آ کر کے کہہ رہا کہ میں نے دیکھا۔ یہ 3 صورتیں ہوئیں۔ اب مسئلہ سن لیجیے آپ جو بہار شریعت میں لکھا ہوا، اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے، کثیر لوگ چاہیے تو کتنے چاہیے، اس سلسلے میں فرماتے ہیں یہ قاضی کے متعلق ہے، کتنے لوگ چاہیے یہ قاضی کے اوپر ہے، جتنے گواہوں سے اسے غالب گمان ہو جائے حکم دے دے گا۔ گویا مطلع اگر صاف نیچے سے دیکھا لوگوں نے تو کثیر لوگ چاہیے۔ اب کثیر کتنے ہیں؟ لکھتے ہیں بہار شریعت میں کہ قاضی یعنی جس کے سامنے فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کو جتنے لوگوں سے اطمینان ہو جائے اتنے لوگ اس کے لیے کثیر مانے جائیں گے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں جتنے لوگوں سے اس کو اطمینان ہو جائے وہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ بہار شریعت میں یہی فتاوی رضویہ میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 25 چاہیے، 30 چاہیے، 35 چاہیے۔ قیامت تک کے لیے میرا چیلنج ہے ایسے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ 25 کی تعداد کہاں لکھی ہوئی ہے پھر بہار شریعت میں؟ 25 کی تعداد کہاں لکھی ہوئی ہے فتاوی رضویہ میں؟ فتاوی رضویہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، خانے خدا میں ممبر کے سامنے بیٹھ کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ شریعت پر نہیں بلکہ طبیعت پر چلتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، چاہے وہ مولانا کی شکل میں ہو یا عوام کی شکل میں ہو، جو کہتے ہیں 25 لوگ چاہیے، 25 کی گنتی تقریر میں کہی گئی ہے، پوری بہار شریعت پوری فتاوی رضویہ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کثیر لوگ کتنے ہوں، کم سے کم 25 لوگ ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ خانے خدا میں، بیوقوف بناتے ہیں۔ ارے اختر سے عداوت ہے تو اختر سے عداوت رکھو، قوم کو انتشار میں مت مبتلا کرو، مسجد میں جھوٹ مت بولو، خانے خدا میں انتشار مت پیدا کرو۔ اگر آپ کسی منصب پر ہیں تو اس منصب کا لحاظ کیجئے۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن جو چھیڑتا ہے ہم اس کو چھوڑتے بھی نہیں، اسی لیے بہت سارے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جناب ضیاء الدین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجیے، انہوں نے خود میرے پاس فون کیا کہ حضرت میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے گھوسی علامہ صاحب قبلہ سے، اور فرمایا کہ یہاں چاند دیکھا گیا، شہادت مل چکی ہے، بھیج رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں مشورہ کر رہا ہوں، علماء سے بھیج رہا ہوں۔ میں نے علماء سے مشورے کیے، اس کے بعد 9:45 بجے رات میں میں نے یہاں سے شہادت کے لیے لوگوں کو بھیجا، گاڑی سے لوگ گئے
اور وہاں سے باقاعدہ حضور محدث کبیر کے ہاں سے تحریر لے کر کے آئے، کتاب القاضی جس کو کہا جاتا ہے، وہ شہادت لے کر کے آئے، 3 علماء نے یہاں آ کر کے شہادت دی، اس کے بعد پھر چاند کا اعلان کیا گیا۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اسی بہار شریعت اور اسی فتاوی رضویہ میں ہے کہ اگر قاضی نے اعلان کر دیا تو سب پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں فتاوی رضویہ کی روشنی میں جنہوں نے جمعرات کو روزہ رکھا انہوں نے عید کے دن روزہ رکھا، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، حرام ہے، اس دن عید کرنا واجب ہے۔ جن لوگوں نے یہ نہیں کیا وہ گنہگار ہوئے، یہ شریعت کہتی ہے، یہ فتاوی رضویہ اور بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ آگے اور سن لیجئے، فرماتے ہیں مگر جبکہ بیرون شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو ایک مستور کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ مطلع صاف ہو، بالکل کلیئر ہو، نیچے سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو کثیر چاہیے، یہ رمضان کی بات ابھی کر رہا ہوں، کثیر لوگ چاہیے، اور کثیر کتنے ہوں؟ یہ 25 نہیں، یہ 420 لوگوں کی حرکت ہے جو اس طرح کی تعداد متعین کرتے ہیں۔ جتنے لوگوں سے قاضی کو اطمینان ہو جائے اتنے لوگوں کے بیان پر وہ فیصلہ کر دے گا۔ جب مطلع صاف ہو، لوگ چاند نیچے سے دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گیا بلندی پر، مطلع صاف تھا، اور وہاں سے دیکھ کر کے لوگوں نے آ کر کے کہہ دیا، تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اگر آ کر کے اوپر سے نیچے کہہ دے تو اس کی بات مان لی جائے گی اور فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، مسئلہ اور بھی بیان کرنا ہے، جسے جو کچھ پوچھنا آپ لوگ مطمئن رہیں۔ جو چاند کا مسئلہ بتایا گیا ہے وہ شریعت کے مطابق ہم نے کیا ہے۔ پورے علماء کرام کو جو بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے وہ میرے پاس آ جائیں، علماء کے درمیان بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل کر لیں، انتشار پیدا نہ کریں۔ یہ میں نے اس لیے بیان کر دیا تاکہ آپ مطمئن رہیں۔ جو جمعرات کو شہادت لائی گئی وہ شہادت معتبر، وہاں جو چاند دیکھ کر کے شہادت لے کر کے فیصلہ کیا گیا وہ معتبر۔ اس لیے آپ حضرات اس تردد میں نہ رہیں کہ جمعرات کو جنہوں نے کیا وہ غلط کیا۔ جو لوگ روزہ رکھنے اور قضا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ شریعت سے ناواقف اور نابلد ہیں۔ میرا ان سب کو چیلنج ہے، پورے شہر کے جتنے مولانا لوگ اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ روزہ جمعرات کو قضا کرنی ہے، ان سب کو میرا چیلنج ہے۔ چیلنج کیا کروں گا، میں کمزور آدمی، لیکن ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ بیٹھ کر کے آئیں اور اس مسئلے کا حل وہ کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا دیں۔ اگر ان کی بات صحیح ہوگی تو مجھے تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اعلان کر دوں گا، اور اگر شریعت کی بات صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں تو کم از کم قوم میں انتشار نہ پیدا کریں، وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو خاموش رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔